child, we are making zikr of our beloved Allah subhanahu wa ta'ala. Say it loudly. Hasbi Rabbi Jallallah, Allahu Allah. Fi qalbi ghayrullah, Allahu Allah. Noor Muhammad sallallahu, Allahu Allah. حمد باری تعالیٰ کے بعد ایک نعت کے 2-3 اشعار، اور وہ نعت کے اشعار اس میں جو تھیم ہے، اس میں جو سینٹرل آئیڈیا ہے کہ ایک عاشق رسول جب مدینے جاتا ہے بلکہ اس کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ جب مجھ جیسا گناہگار مدینے پہنچے گا، روضہ رسول کے سامنے جاؤں گا تو میری کیفیت کیا ہوگی۔ بہت خوبصورت امیجینیشن ہے۔ میں چاہوں گا جس طرح آپ نے حمد باری تعالیٰ میں میرا ساتھ دیا، اس کلام کے بھی 2-3 اشعار مل کر پڑھتے ہیں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور جیسے جیسے مدینہ قریب آنے لگتا ہے ہوائیں بدلنے لگ جاتی ہیں، اسمیل آف دا ایئر چینج ہو جاتی ہے، بلکہ دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے ہوا ایسی کیا بات ہے، اتنی کیوں خوشبودار ہو گئی ہو؟ شاعر کہتا ہے کہ بات کیا ہے بات صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے بات صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ بڑی پیاری تمنا، اور شاید ہر عاشق رسول کے دل کی تمنا ہے۔ آپ بھی مل کر اس تمنا کا اظہار کیجئے کہ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں قبر بنے مدینے میں،
بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. سب مل کر سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. اور سبحان اللہ، جب کوئی عاشق رسول رات کو سوتا ہے، عشاء بھی پڑھ کے سوتا ہے، خوش نصیب باوضو سوتا ہے، درود پڑھتے پڑھتے اور مدینے کی یادوں میں جب سوتا ہے تو وہ سونا کیسا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں کہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. انشاءاللہ جلد حاضری ہوگی. چونکہ یہاں پنجاب پاکستان سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی بڑی تعداد میں ہیں، تو 2 اشعار پنجابی نعت کے اور پھر انشاءاللہ بیان کو شروع کروں گا. اور یہ بڑے دل کے قریب ہے یہ کلام جو ہے نا، کیونکہ سچی بات یہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، ساڈی ٹھار مدینہ. خوش نصیب وہ ہے کہ جس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق، کسی کا شوق ہے مہنگی گاڑی لینا، کسی کا شوق ہے مہنگا گھر لینا، کسی کا شوق ہے دنیا میں فلاں جگہ جانا، مگر عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق جو ہے، سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ بس سرکار کے قدموں میں پہنچ جاؤں. مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں. پر مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. میرا عشق یہ کہنا ہے حوصلہ رکھ،
آقا کا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں آقا مینوں شوق مدینے آون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل کینیڈا کے شہر کیلگری میں آج دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. بڑی تعداد میں عاشقان رسول تشریف لائے ہیں، علماء کرام تشریف لائے ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل حضرات تشریف لائے ہیں، پردے میں ہماری اسلامی بہنیں بھی موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اور اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے اس بات کا بھی اچھی طرح احساس ہے کہ ٹوڈے از ورکنگ ڈے، اور ماشاءاللہ ورکنگ ڈے میں آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ یقیناً آپ نے سیکریفائز کیا ہوگا. اللہ کریم آپ کا وہ سیکریفائز کرنا، آپ کا قربانی دینا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ محفل ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بنا دے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت سارے فضائل و برکات ہمیں درود پاک کی فضیلتوں میں ملتے ہیں، واقعات بھی ملتے ہیں. مشہور مصنف، بہت ہی عظیم شخصیت مفتی امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے درود پاک کی فضیلت پر بڑی شعراء آفاق کتاب آب کوثر تحریر فرمائی. آپ نے اس میں ایک بڑا کمال کا واقعہ تحریر فرمایا. بات یہ ہے کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے لون لیا تھا، دیٹ ٹائم 3000 درہم کا، اور کچھ ٹائم ڈیسائیڈ ہوا کہ آفٹر سچ سچ ٹائم وہ اپنا لون ریٹرن کر دے گا، بٹ وہ ٹائم پورا ہو گیا. آلویز ہی آسکنگ اباؤٹ ہز لون اینڈ دا فرینڈ ڈینائنگ دیٹ آئی ہیو نو منی بیکاز آئی ہیو نو بزنس. ہاؤ آئی پے یو لون؟ پلیز گیو می مور ٹائم. اگین اینڈ اگین ہی آسکنگ فار ٹائم اینڈ دا فرینڈ آسکنگ فار ہز لون ٹو ریٹرن اٹ. اینڈ دین ایک وقت آیا کہ جب وہ تھک گیا تو وہ کورٹ چلا گیا اور کیس کیا، اور جج صاحب کو کہا کہ او جج، دس از مائی فرینڈ، آئی گیو دیم 3000 dirham, but he's not giving me back, and it's so long. It's so much time already gone. Always he make promise, but he not give my loan back. تو جج نے اس سے پوچھا کہ what is the problem? Why you not giving the loan to your friend again? He said, yes, your honor, I'm accepting that I take the loan, but I have no money. I have no business. How I pay the loan now? But judge said, you have to pay because you owe this money. So you have only 30 days. And if you did not pay in 30 days, I will, put in you jail, in prison. اب اس نے کہا 30 دن ہے میرے پاس, and I have no money. But
उलमा कहते हैं कि हो सकता है उस शख्स ने वो हदीस सुनी हुई हो. There is a beautiful hadith of Nabi Pak ﷺ that if anybody have calamities and problems, अगर कोई शख्स मुसीबत में है, परेशानी में है, तो उसे चाहिए कि वो अबंडेंस के साथ, कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, कि दुरूद पाक जो है वो प्रॉब्लम्स, कैलामिटीज को दूर ले जाता है, बंदे को बचा लेता है. अब उसने सोचा कि I have nothing to do, I have no business, how I pay this such a big amount, so why not I try to recite Durood Pak in abundance daily. So he started to recite Durood Pak upon Nabi Pak alayhi salatu wasalam, day and night. 27 days gone. Now 28th night come. And when he go to sleep, what he saw in his dream, कि कोई शख्स आता है और उसको एक आवाज आती है कि घबराओ नहीं, do not scared, go to the minister Ali bin Isa, he will help you and he will pay your loan. He woke up and पहले तो बड़ा खुश हुआ कि चले जनाब कोई रास्ता नजर आया है. Then he realized that if I go to the minister, and what will I say to him, that I heard a voice that you will pay my loan? How he, accept by this particular, मेरी वो इस reason को कैसे मानेगा? वो दोबारा कहता मैं दुरूद पाक पढ़ता रहा. अब 28वां दिन गुजर गया, 29वीं रात आ गई. ख्वाब में अब आंखें तो बंद हुई मगर किस्मत जाग उठी. सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सल्लम came in his dream and said, don't worry, go to the Ali bin Isa, the minister, he will pay your loan. When he woke up, become very happy that mashallah he saw Rasulullah ﷺ in his dream, and Nabi Pak gave him the beautiful glad tiding news that don't worry, he will pay your loan. But then he realized, if I go to the minister and if he asks me, you have any evidence, any proof that Rasulullah ﷺ sent it to you, towards me? वो कहता है बात तो सही है, मैं क्या जाके बात करूंगा? The last day also gone, in the hesitation, I go or I don't go. And then he keep reciting Durood Pak on that last day also. Now the last night came, he slept again. Subhanallah, Rasulullah ﷺ came again in his dream and said, why not you go towards Ali bin Isa and ask him to pay your loan? He said, Ya Rasulullah, if I went there, I go there and I ask him that Rasulullah ﷺ send me towards you, and if he asks me about any proof or evidence, what will I say towards him? Allahu Akbar. Then Nabi Pak ﷺ told that, say him, you are reciting 5,000 Durood Pak daily, right after Fajr prayers. और जब तक 5,000 Durood Pak complete नहीं होते, you do not talk with anybody, and this is your secret, only you know, and your Allah subhanahu wa ta'ala know that you are reciting daily 5,000 times Durood Pak. He woke up, subhanallah, now he is very confident, go towards Ali bin Isa, and then he go in his court and ask him that I have a message for you. He say, किसका मैसेज लाए हो, किसका पैगाम लाए हो? कि मैं किसी और का नहीं, मैं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का मैसेज लेकर आया हूं. Okay, what is the message? To tell me. He said, I have a debt of 3,000 dirhams. Today is the last day. If I don't pay today, I will go in prison. And Rasulullah alaihi salam instructed me to go in your court and ask with you that you will pay my loan. He said, okay, subhanallah, I'm very much happy, but are you have any evidence that Nabi Pak alaihi salam sent you towards me? He said, yes. My Nabi Pak alaihi salam give me evidence also, proof also, that mashallah you are reciting 5,000 times Durood Pak daily, and before the completion of that particular total, you cannot talk with anybody. Every morning you are reciting that quantity of Durood Pak, and this secret only you know, and your Allah Azza wa Jal knows. Allahu Akbar. Try to imagine, my dear Islamic brothers and Islamic sisters, a person who reciting 5,000 times daily Durood Pak, कितना बड़ा वो आशिक रसूल होगा जब उसको ये न्यूज मिलती है, कहता है मरहबा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे दुरूद पाक एक्सेप्ट हो गए, नबी पाक ने पैगाम भिजवा दिया. अल्लाह अकबर. Then the person asked for 3,000 dirham, but subhanallah, the minister Ali bin Isa took 9,000 dirham and gave him first 3,000 dirham and say, this is the order of Nabi Pak alayhi salatu wasalam, labbaika ya Rasul Allah, this is your amount. But my brother, you came with such a beautiful and good news to take towards me, that Nabi
Pak alayhi salatu wasalam send salam and send message towards me. This is the 3,000 dirham more for that glad tiding news. اتنی پیاری خبر لائے ہو, اتنی اچھی خوشخبری لائے ہو, یہ 3,000 اور لے لو. اللہ اکبر. اور پھر وہ کہتا ہے more 3,000 for your children. Please start some business with this amount. اور یہ اپنے بچوں کا خیال رکھنا. اور please give me one more promise. In your lifetime, whenever you need anything, I am your brother. Do not go anywhere else. Come directly towards me. Allahu Akbar. That Ashiq Rasool now, subhanallah, going towards court. This is the last day. The 3,000 dirham we have to pay today. He went directly to the court and give 3,000 dirham in the hand of Judge Saab. Oh Judge, this is my amount. Now I am free. Judge said, how you take this amount? Because you said you have no business, you have no job, you have nothing to pay, and from where you get this amount? کہاں سے لے کر آئے پیسے؟ تم تو کہتے تھے کوئی کام کاج نہیں ہے. اللہ اکبر. اس بھرے دربار میں اس عاشق رسول نے اپنا پورا واقعہ سنایا. اگر میں عشق کی زبان میں کہوں تو اس نے کیا کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اللہ اکبر. اس زمانے کے لوگ بھی کیسے ہوتے تھے. جج stood up from this chair and went in chamber, and again he came after with the 3,000 dirham. And کیا خوبصورت جملے کہے کہ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں, تمہارے 3,000 درہم کا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب جو دوست تھا, جس نے پٹیشن داخل کی تھی, جس نے کیس کیا تھا, وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے. کہتا پلیز اسٹاپ جج صاحب, I don't want my money back. I am also the devotee of رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. میں بھی تو سرکار کا غلام ہوں. کاپی قلم لائیے, کاغذ لائیے, اپنے بھائی کو قرضہ ہی معاف کر دیتا. چلو جناب, ڈیٹ فری ہو گیا ہے, لون ختم. اب وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب اپنے 3,000 تو واپس لے لیں, اب تو مجھے لینا ہی نہیں کسی کو, تو یہ جو آپ نے 3,000 مجھے دیے تھے یہ تو آپ ریٹرن لے لیں. جج کہتا ہے جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے اب وہ واپس نہیں لینے ہیں, یہ پیسے بھی تم ہی لے جاؤ. اللہ اکبر. صاحب آب کوثر لکھتے ہیں کہ وہ نوجوان, وہ شخص جو ایک رات پہلے 3,000 درہم کا مقروض تھا, آج 12,000 درہم لے کر اپنے گھر کو جا رہا ہے. دس از درود پاک. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. Actually this is our big problem. We all have problems, calamities, difficulties. میں یہاں سے شروع کروں نا اور کہوں ذرا بتائیے آپ کی کیا کیا پرابلم ہے, تو ہر بندے کے پاس 10, 15, 20 مسائل کھڑے ہوں گے. مگر پرابلم کا سولوشن نبی پاک نے دیا ہوا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا پریشانیوں کو دور کرتا ہے. لیکن ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے, درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ بلیو کریں, آپ یہ کر کے دیکھ لیں. Whatever problem you have, start recite درود پاک daily in abundance. کثرت سے پڑھنا شروع کریں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پرابلمز دور ہو رہی ہیں, مسائل حل ہو رہے ہیں. You have become free. ٹینشن ریلیز ہو رہا ہے. تو خدا کے واسطے درود پاک کو اپنا ورد بنائیے, درود پاک کو کثرت سے پڑھیے. میری بہنیں بھی موجود ہیں, اسلامی بہنیں, مجھے لائیو مدنی چینل پر دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہوگا. Wherever you are in the world, if you have problems, if you have calamities, I'm giving you a beautiful wazifa, and it is not given by me. Actually it is given by Rasulullah alayhi salatu wasalam. سبحان اللہ. تو ہم سب کو چاہیے, وہ کہتے نا ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے, صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرام ناؤ آن ورڈز ایک نیت تو سارے کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ میں سے بہت سارے لوگ واک کرتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں, ہمارا ٹائم ہوتا ہے. ایکچولی مائنڈ سیٹ بننے کی دیر ہے. یو نو ہاؤ مچ ٹائم ریکوائرڈ فار درود پاک. پلیز ریسائٹ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. Now recite sallallahu ala Muhammad. These are two different Durud Pak, short one. How much time required for one Durud Pak? 2 to 3 seconds. Allahu Akbar. If you want to recite 100 times Durud Pak, you just required only 300 seconds. It means only 5 minutes. In all 24 hours, if we only spend 5 minutes to recite Durud Pak, Salat upon Nabi alayhi salatu wasalam, we complete the figure of 100.
And you know, if anybody recite 100 times daily, नबी पाक फरमाते जो 100 बार रोज दुरूद पाक पढ़े, उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक से और दोजक की आग से बरी है। अल्लाह कयामत के दिन उसे शहीदों के साथ उठाएगा। Only 100 times दुरूद पाक in 5 minutes. Allahu Akbar. But we have no time to recite दुरूद पाक. Please make your habit. और सुभान अल्लाह, इसके बेनिफिट आप दुनिया में भी देखेंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी देखेंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत से एक बार बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जिस मौजू पर बयान करना चाहता हूं, आज बात करते हैं अल्लाह के प्यारे कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत किताब है, क्या खूबसूरत मैसेज है। यू नो, कुरान इज द मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ अस आर नॉट लिसन द मैसेज, इवन डोंट अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत सारे वो हैं कि जिन्होंने अब तक पूरा कुरान कंप्लीट तर्जुमा और तफसीर से नहीं पढ़ा, हालांकि ये पैगाम है अल्लाह का। And you know, nowadays we have such a big importance in our life about the messages. Whenever we woke up, हम जब उठते हैं तो क्या करते हैं? जब भी वेकअप होते हैं, first of all we try to find our mobile and we are checking that किस किस का पैगाम आया है। और व्हाट्सएप में भी हमने ग्रुप बनाए हुए हैं ना, फैमिली का, priority, pin, top to pin. We have to read those messages or listen those messages very early because these are the important one. दुनिया वालों का पैगाम मिस ना हो जाए, इसकी फिक्र है। मगर क्या अल्लाह का पैगाम आपने रिसीव कर लिया है? अल्लाह ने क्या पैगाम दिया है कुरान में हमें? हमारा कुरान से ताल्लुक है, मगर हमारा ताल्लुक क्या है कि हम घर नया लिया है, कुरान खानी करवानी है। नया ऑफिस बनाया है, प्लीज मौलाना साहब जरा बच्चे भेज दे मदरसे के, कुरान पढ़ाना है। नया घर लिया, उसमें अच्छा सा कुरान जुल्दान में लपेट के रखना है, चूम के रखना है। क्या कुरान सिर्फ इसीलिए है? कुरान के अंदर पैगाम क्या है, मैसेजेस क्या है, अल्लाह ने क्या फरमाया है? वी हैव नो टाइम टू रिसाइट कुरान। हदीस पाक के अल्फाज हैं, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। ट्राई टू आस्क विद योर सेल्फ हाउ मच कुरान आई अंडरस्टैंड एंड इन माई हार्ट। अगर कुरान दिल में नहीं तो फिर तो दिल वीरान है ना। तो आज मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा, सुभान अल्लाह, किसी भी किताब का जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। तो सूरह बकरा में बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे अहकामात इलाही, बहुत सारे इस्लामी अहकाम मौजूद हैं। मगर आज जो मेरा टॉपिक है वो सूरह बकरा का सेंट्रल आइडिया और उसका मेन मैसेज जो है, क्योंकि वो एक ऐसा मैसेज है जो मर्दों के लिए भी है, जो खवातीन के लिए भी है, जो बच्चों के लिए भी है। एवरीबडी शुड गेट द मैसेज फ्रॉम सूरह बकरा। इट इज द बिगेस्ट सूरह ऑफ कुरान। अरबी में बकरा कहते हैं काओ को, ओके। और ये जो स्टोरी है, जो इसका मेन सेंट्रल आइडिया है, दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव काओ, दुनिया की सबसे महंगी गाय थी जिसका ये वाकया है। अब स्टोरी क्या थी? मामला ये था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है और एक नेक शख्स था, द पायस पर्सन, नॉट अ रिच पर्सन बट ही वाज पायस, अल्लाह का ओबीडियंट था। उसकी जो वेल्थ थी, नॉट अ वेल्थी पर्सन, ही ओनली हैव अ वन, यू कैन से द स्मॉल काउ, गाय का बच्चा उसके पास था। व्हेन द टाइम ऑफ डेथ केम, व्हाट ही डिड, उसने अपना वो गाय का जो बच्चा था, ही वेंट इन जंगल एंड उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, दिस इज माय लास्ट टाइम, माय सन इज वेरी स्मॉल, या अल्लाह आई गिव दिस अ स्मॉल काउ, या अल्लाह मैं तेरी हिफाजत में, तेरी अमानत में देता हूं, मेरा बच्चा छोटा है। व्हेन ही बिकम बिग, ओ अल्लाह गिव माय अमानत टू माय सन, अल्लाह के सिपुर्द कर दी और उस नेक शख्स का इंतकाल हो गया, ही डाइड। सुभान अल्लाह, बट ही ट्रेन्ड हिज सन वेरी वेल। सुभान अल्लाह, क्या शानदार बेटा था कि जो अपनी मां की खिदमत करता था। ये ऑलवेज सर्व हिज मदर, एंड व्हेन ही बिकम यंगर, he start to go in jungle to cut
trees, अपनी लकड़ियां जमा करता था. And what he planned for his earning, his saving, अपने पैसों को 3 हिस्सों में तकसीम करता, distribute in 3 parts. एक हिस्सा अपनी मां को पेश करता, always serve his mother. One part of his savings and his earning he spent for himself, and one for the way of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah की राह में सदका कर देता. The whole night he calculated his night in 3 parts, divided. One part of the night he used to serve his mother, khidmat karta apni maa ki. One part of night Allah ki ibadat karta, and one part of night he go to sleep. Subhanallah. When he became older, his mother said, "Oh my son, there is one, subhanallah, amanat from your father. Go in jungle for such a place and ask in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that, Ya Allah, one of amanat from my father towards you, please send me back. Allah se dua karo." वो नौजवान जंगल में गया, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, जो मेरे फादर ने, मेरे वालिद साहब ने तेरी बारगाह में मेरी एक अमानत रखवाई थी, अल्लाह वो वापस दे दे. एक खूबसूरत सी गोल्डन कलर की बड़ी प्यारी सी काव जो है, वो दौड़ती हुई उस नौजवान के पास आई. The person, the younger son of that pious person took this cow and come in the court of his mother. माँ कहती है, बेटा, now go to the market and check what is the price nowadays, but do not sell it without concern with me. मुझसे मशवरा किए बगैर ये गाय बेचता नहीं. That young fellow went in the market with that cow and checked the market price. On those days, the price of the one cow is about 3 dirham, 3 dinar. But one person came towards him and asked him, "You want to sell this? I will give you more than 3 dinar, but do not concern with anybody." He said, "No, whatever price you offer me, my mother told me that before selling to cow, come to me and concern with me. I will go to my mother and ask her." वो आता है अपनी माँ के पास, कहता है, "माँ जी, एक बंदा आया था, he offered me more than 3 dinar. But as you told me and I promised with you that without concerning you, I did not sell that cow." तो माँ कहती, "बेटा, I think the person is angel. Go again and ask him that क्या अभी हम ये काव सेल कर दें, or we'll wait for that." जब वो फिर दोबारा मार्केट में जाता है, तो वाकई वो एंजल था, वो फरिश्ता था, अल्लाह की तरफ से आया था. इस नौजवान ने जाके पूछा, "आप ही मशवरा दे दे, प्लीज गिव मी सजेशन that can I sell this cow today or I will wait. I will wait for that." Do not sell today. Wait. Some people come towards you and when they ask you about this cow, you demand the gold of the equivalent with the weight of this cow. जब तुम्हारे पास कुछ लोग ये गाय खरीदने आए, तो तुमने इस गाय के वजन के मुताबिक सोना मांगना है. It's amazing. देखिए, मैं वाकया सुना रहा हूं, आप सब कितने शौक से सुन रहे हैं. अब मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये मेरा और आपका कुरान है. अगर पूरा कुरान पढ़ें और उसके अमेजिंग स्टोरीज को सुने, तो बंदा हैरान हो जाता है कि अल्लाह की शान देखें. गाय कौन सोने के दाम के, सोने के वजन के मुताबिक खरीदेगा? सुभान अल्लाह. The young son of that pious person come to the mother and said, "Oh, my dear beloved mother, the angel suggests me to wait. Some people come towards you to purchase this cow, and whenever they come towards you, you ask the weight of the gold equivalent of that cow." Allahu Akbar. अब ये तो स्टोरी का एक पार्ट है, और ये मैं आपको कुरान सुना रहा हूं. अब उस जमाने में एक और साइमल्टेनियसली एक और वाकया हुआ. वो क्या हुआ कि एक रिच पर्सन था, बिजनेसमैन, बिलियनर ऑफ दैट टाइम. उसको उसी के रिश्तेदारों ने मर्डर कर दिया. उसका नाम था आमील. अब उस मर्डरर को तलाश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट कैन नॉट एबल टू फाइंड दैट मर्डर. के किसने मर्डर किया? वो लोग घूमते घूमते हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि, "ओ beloved Nabi of Allah Azza wa Jal, we are in such a big problem that our main family member Amil, which was the big businessman, he murdered, and we can't find the person who murdered him. हम कैसे ढूंढे, नहीं मिल रहा." हजरत मूसा ने कहा, "ऐसा करो, एक गाय लो, उसको ज़िबा करो, उसकी जबान या उसकी दुम का हिस्सा जो है उस लाश पर मार दो या रखो, तो वो लाश बता देगी कि who murdered me." वेरी सिंपल. मगर उस कौम ने एक अजीब काम करना क्या शुरू किया. उन्होंने हजरत मूसा से क्वेश्चन करना शुरू कर दिए. क्या मूसा, जरा अल्लाह से पूछ के बताएं वो काव होगी कैसी.
اس کا کلر کیا ہوگا, وہ دکھتی کیسے ہوگی, اس کی اور کوئی اسپیسیفکیشن بتائیں. دے اسٹارٹ آسکنگ اگین اینڈ اگین کوشچنز. اور اب آپ کمپیوٹر میں بھی کرتے ہیں نا, جب وین یو آر سرچنگ سم تھنگ, اور آپ اس میں اگر اپنے جو ہے وہ سرچ کرتے کرتے آپ اس میں اگر کوئی فلٹر لگاتے جائیں تو نیرو سرچ ہوتی جائے گی. تو اب نیرو سرچ ہوتی گئی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں وہ کیسی کاؤ ہے. تو حضرت موسیٰ نے پھر بتانا شروع کیا اللہ سے پوچھ کے, اور یہ پوری کانورسیشن قرآن میں موجود ہے کہ وہ ایسی ہوگی, دکھنے میں کیسی ہوگی, اس پر کسی نے سواری نہیں کی ہوگی, اس کی کسی نے خدمت نہیں کی ہوگی, اس نے کسی کی خدمت نہیں کی ہوگی. اب جو سرچ نیرو ہوئی تو پورے علاقے میں وہ ایک ہی کاؤ, وہ ایک ہی گائے بچی جو اس نوجوان کے پاس تھی. تلاش کرتے کرتے وہ لوگ پہنچے اس کے گھر پر اور کہا یہ تو بالکل وہی کاؤ ہے جو حضرت موسیٰ نے ہمیں جس کی اسپیسیفکیشن بتائی تھی. کہا یہ والی گائے چاہیے. نوجوان کہتا ہے گائے تو بیچنی ہے مگر اس کے برابر سونا دینا پڑے گا. They become ready because they want to know who murdered the rich person. انہوں نے اتنی اماؤنٹ آف گولڈ دیا اور وہ کاؤ حاصل کی. اور جب وہ گائے لے کر اللہ اکبر انہوں نے ذبح کیا اور وہ پروسیجر پورا کیا تو اس لاش نے بتا دیا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے. یہ سٹوری تو یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کمپلیٹ ہو گئی. بٹ ناؤ we come towards the message of that particular story. ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ اب اس کو پوائنٹ وائز میں آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے قرآن کی سب سے بڑی سورت میں یہ جو گائے والا کاؤ والا واقعہ بیان کیا, سورہ بقرہ جو اس کا نام رکھا گیا, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, یہ سٹوری کیوں بیان ہوئی؟ نمبر ون, the point number one, the pious person was not rich, but اس نے اپنے رب کو راضی کیا تھا. پیسے نہیں تھے, اس کی ویلتھ کیا تھی؟ ایک چھوٹی سی گائے کا بچہ تھا, مگر وہ حلال کا تھا. اس نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی تھی اور وہ اپنی حلال کی اس مال کو اللہ کے سپرد کر گیا, اللہ کے حوالے کر گیا. اللہ نے اس مال کی حفاظت بھی فرمائی اور اسے برکت والا بنا کر واپس لوٹایا. The first lesson for سورہ بقرہ کہ whenever ہم جب اللہ کے سپرد کچھ کرتے ہیں نا تو اللہ امانتوں کو ضائع نہیں فرماتا ہے. جب بھی گھر سے نکلا کریں, آفس سے نکلا کریں, ایک دعا پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بلکہ مائنڈ میں ایک تصور لائیں کہ میں اپنے گھر بار کو, اپنی اولاد کو, اپنی فیملی کو, اپنے بزنس کو, اپنی ویلتھ کو اس اللہ کے سپرد کر رہا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا. جو رب کے سپرد کر دیتا ہے نا پھر اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں تالے ہونے چاہیے, لاکس ہونے چاہیے, الارم ہونے چاہیے. میں نہیں کہتا تالے نہیں ہونے چاہیے. یو شوڈ لاک یور پراپرٹی, یو شوڈ ہیو سیکورٹی سسٹم, بٹ سیکورٹی سسٹم بھی جب کام کرے گا جب رب نے حفاظت کرنی ہے. مسلمان کا ایمان رب پر پہلے ہونا چاہیے. تو فرسٹ میسج کہ اپنی ویلتھ کو, اپنی چیزوں کو اللہ کے سپرد کیا کرے. بچوں کو بھی سکھا دیں یہ دعا. بچے اسکول کے لیے روانہ ہوں یہ دعا پڑھ کے جائیں. آپ وہ دعا پڑھ کے انہیں پھونک دیں. آپ ٹریول پر جا رہے ہیں اللہ کے سپرد کر کے جائیں کہ اللہ میں تیرے سپرد کر کے اپنی فیملی جا رہا ہوں. انشاءاللہ واپس آئیں گے, انشاءاللہ ہر چیز کی حفاظت رب نے فرمانی ہے. سیکنڈ میسج, پائس پرسن, اس نے کیا چھوڑا تھا؟ اس نے ایک چھوٹی سی گائے کا بچڑا چھوڑا تھا, مگر اللہ نے اس کو کیا بنا دیا کہ وہ ایسی گائے بن گئی کہ وہ سونے کے دام میں بکی. تو میسج کیا ملا کہ ہم بعض اوقات, بہت سارے ہم میں سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیسے کیوں کما رہے ہوتے ہیں. آلویز پوچھو یار اتنا کام کیوں کرتے ہو یار, ڈبل جاب کر رہے ہیں آپ, اتنے کاروبار صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں, چھٹی والے دن بھی کام کرتے ہیں, سنڈیز بھی کام کرتے ہیں. واٹ از دا پرابلم؟ بس یار بچوں کے لیے کر رہا ہوں, اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں, اپنے بچوں کو ویلدی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. میں نے غربت دیکھی, میں چاہتا ہوں میرے بچے غربت نہ دیکھیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ درست نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائی, اور اسی وجہ سے بعض اوقات ہم حرام کمانے کی طرف لگ جاتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ اس لیے غلط کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو راضی کرنا ہے. ایسا نہ کریں. اس تھوڑے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی, کیوں؟ حلال تھا. اور آپ کے پاس بھی مثالیں موجود ہیں, میرے پاس بھی ایگزامپلز موجود ہیں کہ والد اربوں روپے چھوڑ کے گیا مگر بچوں کی تربیت نہ کی, انہیں دین نہ سکھایا, اللہ سے محبت نہ سکھائی. وہ پیسے شراب میں, جوئے میں, حرام کاموں میں بچوں نے برباد کر دیے. مگر والد اگر بچوں کو نیکی سکھا کر گیا, دین سکھا کر گیا, پیسے بے شک تھوڑے تھے, اللہ نے وہ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دی. ایسے بہت سارے یہاں ہوں گے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے,
مگر ہمیں تربیت دے کر گئے تھے, اللہ سے محبت سکھا کر گئے, حلال روزی کمانا بتا کر گئے, دھوکہ نہ دینا, مال کماؤ تو زکات پوری دینا. جب انہوں نے تربیت یہ کی تو اللہ نے اس تھوڑے مال میں بھی برکت ڈال دی. مگر آج مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ بندہ خود بھی یہ سوچتا ہے اور اپنے بچوں کی بھی یہ ٹریننگ کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بچوں پیسے ہوں گے تو خوش رہو گے, مال ہوگا تو خوشحالی ہوگی, تو ہمارے پاس تعلقات ہونے چاہیے ورنہ تمہارے مسائل حل نہ ہوں گے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو درست نہیں ہے. ہمیں یہ قرآن کا واقعہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے, اس باپ نے مال تھوڑا چھوڑا مگر اولاد کیسی چھوڑی کہ ماں باپ کی فرما بردار تھی, عبادت گزار تھی, حلال کمانے والا تھا. اللہ نے اس تھوڑے مال کو ہی ملٹیپلائی کر دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ, وہ امیر المومنین, اگر آج کی ٹرمینالوجی میں کہوں تو he was prime minister of that time. And when the time of death came, people asked him, oh Amirul Mu'mineen, you are, بہت تھوڑے پیسے, small amount آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. سبحان اللہ, what a beautiful answer he gave. وہ کہتے ہیں اگر میرے بچے اللہ کے نافرمان ہیں نا تو ان کے لیے تو زیادہ پیسہ چھوڑ کے جانا غلط ہے, وہ غلط کام کریں گے, مجھے قبر میں مار پڑے گی. اور اگر اللہ کے فرما بردار ہیں تو اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا. اب مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ اصل چیز بچوں کو ہم نے ٹرین کرنا ہے. بچے ہمارا سرمایہ ہیں. ہم اپنے بچوں کو دین, بعض اوقات ہم پیسے تو دے کے جاتے ہیں مگر جب دین نہیں سکھاتے تو وہ پیسہ ہی انہیں برباد کر دیتا ہے. تو یہ سورہ بقرہ کا میسج ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی ٹریننگ کر کے جانا ہے. ہماری لیگیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری لیگیسی یہ ہو کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچے کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ کیا والد ہے کہ جناب ایسی تربیت کر کے بچے کی گیا کہ بچہ 5 وقت کا نمازی, بچہ جناب حلال کمانے والا, بزرگوں کا ادب کرنے والا, اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا. اور کچھ لوگ ایسی اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بچے کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ماں باپ نے کیا تربیت کی اس کی, پورے معاشرے کے لیے ناسور بن گیا. سوچئے میں کیسی اولاد چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. آج میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کیلگری کے اس اجتماع میں. ویسے تو سبحان اللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے علماء, حافظ یا دین کے مبلغ یا جناب اس معاشرے کا بہترین فرد بنتے ہیں. اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک کام ضرور کیجئے, اپنے بچے کو 5 وقت کا نمازی ضرور بنائیے گا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں فائدہ ہوگا. کیوں کہ اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے قبر میں راحت کا باعث بنتی ہے, عذاب کو دور کرنے کا باعث بنتی ہے. میرا بیٹا میری بیٹی بے شک ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا نہ بھی کریں, لیکن اگر وہ 5 وقت نماز پڑھیں گے نا تو ہر نماز میں جب قاعدہ آخرہ میرا بیٹا کرے گا, میری بیٹی کرے گی, تو وضو کے عالم میں اتحیات میں بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر وہ اللہ سے دعا کریں گے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بیڑا پار ہو گیا اس والد کا, اس والدہ کا کہ جس کی بیٹی, جس کا بیٹا فجر کی نماز میں دعا کر رہے ہیں, ظہر میں کر رہے ہیں, عصر میں کر رہے ہیں, نمازی بنا کر گئے نا اولاد کو. مگر آج کون اپنے بچوں کو نمازی بنا رہا ہے؟ آج تو ہم گویا انڈیلیبریٹلی پریکٹس کروا رہے ہیں بچوں کو کہ بیٹا میں بھی جمعہ پڑھتا ہوں, تم نے بھی جمعہ ہی پڑھنا ہے. بچوں کو لاتے بھی ہیں تو جمعے میں لاتے ہیں یا رمضان میں لاتے ہیں. یعنی آپ ان کو گویا یہ پریکٹس کروا رہے ہیں کہ بیٹا صرف رمضان میں نماز پڑھنی ہے اور جمعے کی پڑھنی ہے. تو پھر مرنے کے بعد وہ کیا پڑھے گا نمازیں؟ اور یہ رمضان والی نماز تو ذرا خود غور کریں. جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں, میری بہنیں جو پردے میں بیٹھی, جو مجھے لائیو مدنی چینل پر سن رہے ہیں, ایک بات بتاؤں آپ کو, 25 دن پہلے آپ سارے نمازی تھے, سب 5 وقت کے نمازی تھے جتنے یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تو آج کیا ہو گیا؟ اگر آج کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں بچا تو پلیز آسک ود یور سیلف دیٹ واٹ ہیپنڈ. رمضان گون, ایمان از دیر. ایمان تو نہیں گیا نا. نماز صرف رمضان کے لیے تو فرض نہیں تھی. یہ کیا ہو گیا کہ رمضان کے جاتے ہی میرا مسجد سے معاملہ ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا. وہ بندہ جو 5 نمازیں پڑھ رہا تھا اب اس کی زدام نمازیں قضا ہونے لگ گئی. نہ کریں ایسا. اولاد کو نیک بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو بھی نیک بننا پڑے گا. اور پلیز حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائیں. حرام زیادہ بھی ہو تو یہ برکت نہیں لاتا, یہ بربادی لاتا ہے. حرام مال کا صدقہ کرو تو صدقہ بھی قبول نہیں. لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے حرام کما رہا ہوں. ایک بات میں اب بڑی ٹیکنیکل کہنے جا رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یار بچوں کے لیے کما رہا ہوں, اور کیا کریں یار بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے, کینیڈا میں بڑا مشکل ہے حلال کمانا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میں نے یہ سوال کئی بزنس مین کے سامنے کیا, بڑی بڑی بزنس کمیونٹی کے سامنے کوشچن کیا. اب میں آپ کے سامنے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں اور ذرا مجھے جواب چاہیے آپ سے. اپنی زندگی میں ان ہول یور لائف
whatever you earn, how much you spend for yourself only. अपनी बॉडी पर, अपनी जात पर, अपनी जिंदगी का कमाया हुआ कितना परसेंटेज आप लगाते हैं? आप हिसाब करें जरा, थोड़ा सा गौर करें. मैं आपको फ्यू सेकंड्स देता हूं. मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछा, किसी ने कहा 2%, किसी ने कहा 3%. चले मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं आप में से कोई बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने का, ब्रांडेड शूज पहनने का शौकीन है, बड़ा खर्चा करता है अपने ऊपर, तो मैक्सिमम मेरा ख्याल है 5% आप अपनी जात पे खर्च करते हैं. मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बॉडी पर जो आप खर्च करते हैं अपनी जिंदगी में जितना कमाया आज तक, तो ऐसा ही है. मेरे साथ एग्री करते हैं आप? 5%, ठीक है, मैक्सिमम. एक साहब तो मिले मुझे, बहुत बड़े बिल ओनर थे, कहते हैं मुझे तो 20,000 रुपए महीना दे दो, बाकी तो मेरा खर्चा ही कोई नहीं. बाकी तो बच्चे खर्च करते हैं, बीवी करती है, घर वाले करते हैं, मेरा सादा खर्चा तो पर्सनल है ही कोई नहीं. चलो मैं मान लेता हूं 5% ऑफ योर वेल्थ यू स्पेंड फॉर योर सेल्फ. अब मेरा जुमला जरा जो पिक करेंगे, मेरा जुमला जिंदगी भर काम आएगा. कमाने कितने? 100. खर्च कितने करने? 5. मुझे जरा रिपीट करें ना मेरे साथ रिपीट करें. कमाने कितने? 100. खर्च कितने करूंगा अपने ऊपर? 5. जवाब कितने का दूंगा? पूरे 100 का. अगर वो हराम के कमाए, खर्च 5 करूंगा, मार पूरे 100 की खाऊंगा. ये कहां से अक्लमंदी है? हैं? बच्चे खाएं, फैमिली खाए, मेरे मरने के बाद मेरे रिश्तेदार खाएं, और कब्र में जाकर पूरे 100 की मार मैं खाऊं. इससे बड़ी बेवकूफी क्या है? हैं? अच्छा, कयामत के दिन ये तो चलेगा नहीं, या अल्लाह मैंने तो 5% खर्च किया था, 95 तो इन्होंने किया था. वो तो बच्चे खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह हमें क्या पता अब्बा कैसे कमाता था, वो तो दाता देता था, हम मौज करते थे, हम तो जनाब मोबाइल खरीदते थे, हम लैपटॉप खरीदते थे, हम वर्ल्ड टूर करते थे, हम रोज रेस्टोरेंट से ऊबर और जनाब उससे खाना मंगवाते थे, फास्ट फूड खाते थे. अब्बा का काम कमाना था, सारा काम खर्च करना था. या अल्लाह इससे पूछ कहां से लाया? यानी मार मैं खाऊं और मौज वो करें. ये कितनी बड़ी बेवकूफी है. अक्लमंदी क्या है कि मैं जितना कमाऊं सच्चा कमाऊं, हलाल कमाऊं. और सुभान अल्लाह, सूरह बकरा का मैसेज ही यही है, स्मॉल काउ बिकम मेक हिम बिलियनर. उस जमाने का अल्लाह ने बिलियनर बना दिया, बिकॉज दैट वाज हलाल. अल्लाह थोड़े में बरकत डाल देता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं दूसरों की मार क्यों खाऊं? अल्लाह करे मेरा इस पूरे इज्तिमा में किसी एक को भी मेरी बात समझ आ जाए. ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना, कि मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा जितना कमाऊंगा, लेकिन मैं सबकी मार क्यों खाऊं? हम हलाल कमाएं और भरोसा रखें. एक जुमला आज ले जाइए कि जो मेरे नसीब में है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं मुझे कोई नहीं दे सकता है. हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, यार ये बंदा कल कैलगरी पहुंचा, नई गाड़ी भी ले ली है, नया घर भी ले लिया, इस तो जनाब फैक्ट्री भी लगा ली, इसका तो काम आगे ही बढ़ता जा रहा है. अल्लाह दे रहा है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? अब अल्लाह से मांगो. किसी की तरक्की में क्यों प्रॉब्लम होती है? आपका छीन कर उसने नहीं लिया है. जो दिल में ये ख्याल आता है ना कि यार ये भी मोबाइल का काम कर रहा है, मैं भी मोबाइल का काम कर रहा हूं, ये भी रियल एस्टेट तो मैं भी रियल एस्टेट, मेरा रेस्टोरेंट तो इसका भी रेस्टोरेंट, इसका कम होगा तो मेरा आगे बढ़ जाएगा. ये माइंडसेट ही गलत है. अल्लाह ने जो इसके नसीब में लिखा है वो इसे मिलेगा, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा. आप किसी का बुरा ना सोचें, ऑलवेज ये सोचें कि ऐ रब जब तूने इसको दिया है तो मुझे भी अता फरमा दे, अल्लाह इसको और अता फरमा. हम हसद की आग में जल रहे होते हैं, हम जेलसी का शिकार होते हैं, और ये ऐसा बर्बादी लाने वाला गुनाह है. याद रखिए, दुनिया में जो सबसे पहले गुनाह हुए, सबसे दुनिया में अर्ली जो पहले गुनाह हुए वो कौन से थे? उसमें काबिल को हाबिल के साथ क्या हुआ था? हजरत आदम के बेटों को आपस में शैतान ने हसद करवा दिया. तो मैं और आप क्या चीज हैं? वो करवा देता है हसद. लेकिन हसद एक इतनी बुरी बीमारी है, हदीस पाक में आया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है. आज भाई भाई के साथ हसद कर रहा है, बहन बहन के साथ हसद कर रही है, रिश्तेदार एक दूसरे के साथ हसद कर रहे हैं. किसी को तरक्की मिलती है, हमारी टेंशन बढ़ रही है. क्यों? अरे अल्लाह देने वाला है, हम कौन होते एतराज करने वाले? आप अल्लाह से मांगे ना, ए अल्लाह इसको भी अता फरमा, मुझे भी अता फरमा. मुझे एक बात बताइए, दौलत देने वाला कौन है? मिलकर जवाब दे. दौलत देने वाला कौन है? शोहरत देने वाला कौन है? खूबसूरत बनाने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? तो सब देने वाला रब है, तो मैं कौन होता हूं इतराज करने वाला? मैं तो बंदा हूं ना. अल्लाह ने उसे दिया, अल्लाह और अता फरमाए उसको. मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर मुझे भी चाहिए तो रब से मांगू, ये ना कहूं कि इसका छिन कर मुझे मिल जाए. मेरे रब के खजानों में कमी नहीं है. हसद को निकाले दिल से और हलाल की तरफ आ जाए. इंशाअल्लाह आप जिंदगी एंजॉय करेंगे. और अब सूरह बकरा का अगला मैसेज. नाउ अब मुझे कुछ बच्चों से बात करनी है, अब मेरे नौजवान यंगस्टर से मुझे बात करनी है. द अमेजिंग मैसेज ऑफ सूरह बकरा इज
that young fellow, that son of pious person used to serve, used to make khidmat of his mother. اپنی ماں کی دعائیں لیتا تھا, خدمت کرتا تھا. اللہ نے اس زمانے کا اسے بلینر بنا دیا. تو سورہ بقرہ کا پیغام کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, ماں باپ کی دعائیں لینا ہے, ماں باپ کا دل نہیں دکھانا ہے. خدا کی قسم, you are so lucky if you have your parents with you. Ask with those brothers, پوچھو ان سے کہ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں. آج کتنا ماں یاد آتی ہے, کتنا والد یاد آتا ہے. پوچھو ان سے کہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. We want to go to graveyard to talk with our parents, and you have your parents with you, but you have no time for your parents. اللہ اکبر. اور ماں باپ سبحان اللہ کتنی بڑی نعمت ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے, only to see with the gaze of love, اللہ کریم اسے ایکسپٹڈ, مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی رسول asked in the court of نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, یا رسول اللہ وَإِن نَذَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة, یا رسول اللہ we have our parents in our house, if any son or any daughter will see their parents daily 100 times, then how much he get reward? نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام replied, اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. How lucky you are. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اب ذرا غور کیجئے, اب ذرا غور کیجئے کہ سبحان اللہ دیکھنے پر حج کا ثواب ہے. اچھا یہ حدیث سب نے سنی ہوگی, مگر میں اس سے ایک سٹیپ آگے لے کر جانا چاہ رہا ہوں. Only to see with the love, with the gaze of love, you will get the reward of accepted Hajj every time. اب جب دیکھنے پر ثواب اتنا ہے تو اسپینڈ کرنے پر ثواب کتنا ہوگا, پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا, ان کی ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا, ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے پر ثواب کتنا ہوگا, ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ثواب کتنا ہوگا. اللہ اکبر. لکی ہے وہ اولاد, سچ بتا رہا ہوں, خوش نصیب ہے وہ بچہ, وہ نوجوان, وہ میرا بھائی, وہ میری بہن, کہ جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور اس کو کچھ خدمت کا موقع ملا. بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں کہ ہماری خدمت کرتے کرتے ہی چلے گئے, ہمیں موقع ہی نہیں دیا. انہوں نے ہماری خدمت کی بچپن سے لے کر آج تک, اور جب ہماری باری آئی تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. اگر تمہارے ماں باپ تمہیں بڑھاپے میں ملے ہیں, they need your help, they need your money, they need your service. You are so lucky, because if you only see with the gaze of love, you will get the reward of accepted Hajj. So try to imagine if you are spend money towards him. ایک ایک روپے پر اللہ اکبر آپ کی تو لاٹری لگ گئی ہے. بٹ آج نوجوان کیا کہتا ہے اپنے باپ کو, I have no time, I have time for my friends. You old man, you don't know the society nowadays. ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی. ماں سے بیٹی لڑ رہی ہے, باپ سے بیٹا لڑ رہا ہے. یاد رکھیے, ماں باپ ناراض تو رب ناراض. جس سے اس کے ماں باپ راضی, اس سے اس کا رب راضی. If you are abroad, your parents in different country, and if they need you, you have to go towards them. Make them happy. کچھ لوگ کہتے ہیں, مجھے ایک بہت پرانی ایک بات یاد آئی, مجھے یورپ سے کال آئی. ایک ینگسٹر مجھے کہتا ہے, عبدالحبیب بھائی, I have my mother in Pakistan, I am in Europe, I have no documents, she always crying for me, she needs me, if I go there, I cannot come again because my documents are not ready, please suggest me what I will do. You know what I gave answer to him? میں نے کہا, بیٹا ماں چلی گئی نا پھر نہیں آئے گی, پیسے پھر آ جائیں گے, ویزا پھر مل جائے گا, نہ بھی ملا تو جو رب یورپ میں تمہیں روزی دے سکتا ہے وہ تمہیں پاکستان میں ماں کے قدموں میں بھی روزی دے گا. جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو. مگر کچھ لوگ ماں باپ کو بھولے بیٹھے ہیں, ماں باپ کو ستایا ہوا ہے, ماں باپ ناراض ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے لیلۃ القدر منائی ہے, شب قدر, شب معراج, جتنی راتیں بڑی راتیں آتی ہیں, اور جب جب مغفرت کی راتیں آتی ہیں, آپ نے ہر بار وہ حدیثیں سنی ہوں گی کہ سب بخشے جائیں گے, مگر جو بگ سنرز فورگیو نہیں کیے جائیں گے, اس میں ڈس اوبیڈینٹ آف پیرنٹ آلویز اس لسٹ میں ہوتا ہے. ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, دس از دا میسج آف سورہ بقرہ, to make happy your parents. ماں باپ ہیں, ان کی دعائیں لیجئے. خدا کی قسم میں اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں.
کہ جس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں نا اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کتابوں میں ادب کیا لکھا ہے ماں باپ کا، کہ بیٹا ماں باپ کے آگے ایسے رہے، والد کے آگے ایسے رہے جیسے غلام رہتا ہے، آلویز ریڈی ٹو سرو۔ مگر سچ بتاؤ آج بوڑھا باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا پیسے دے دو، تھوڑا پیسے چاہیے، کہتا ہے ابو کیوں چاہیے، بار بار پیسے مانگ رہے ہو، یہ میں نے کمائے ہیں، میں نے محنت کی ہے، آپ تو گھر میں بیٹھے ہو، یو ریٹائرڈ مین آلویز آسکنگ منی فرام می، یو نو ہاؤ آئی ارننگ دیٹ منی۔ آج بیٹا باپ کو سنا رہا ہے اور باپ ڈر رہا ہے بیٹے سے بات کرنے میں کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ ارے تف ہے ایسی اولاد پر کہ جس سے بات کرنے میں باپ ڈر رہا ہے، تف ہے ایسی بیٹی پر جس سے بات کرنے میں ماں ڈر رہی ہے۔ ارے اولاد کو ڈرنا ہے کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ناراض ہو گئے تو میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے ماں باپ ڈر رہے ہیں، بات نہیں کر پا رہے، they are not able to talk with their young children because if we make them understand، سمجھاتے تو لڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ نہ کرو میرے بچوں ایسا، برباد ہو جاؤ گے اگر ماں باپ ناراض ہوئے۔ اللہ اکبر، ماں کی دعا لگ جائے، ماں باپ کی دعا لگ جائے، بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بھول گئے آپ وہ واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام was asked in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, I want to know who will my neighbor in Jannah, in paradise. You know the status of حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہے، کلیم اللہ، and he wants to know who will be the neighbor of him in paradise. Allah subhanahu wa ta'ala told him, oh Musa, the butcher of one society is your neighbor. He said, Ya Allah, Kasai, butcher will be my neighbor in paradise. Allah said, yes. Oh Allah, please give me address of that person. Hazrat Musa ne pata liya, address liya. He went to his house. And when he entered in his house, two old people, mother and father of that young son, he used to serve the mother and father, used to give them food. Pehle muh mein chabata tha, make soft, and then try to feed their parents. Allahu Akbar. During the stay of Hazrat Musa in this house, both parents went away, passed away. Hazrat Musa alayhi salam ko dekh kar wo naujawan kehta hai, aap ho na ho Hazrat Musa hai. Kaha beta kaise pata chala? Kaha maa baap always reciting in the court of Allah, always make pray that Ya Allah, do not give us death before we don't see Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. You came in his house, our house today, and after your coming, they passed away. It means you are Hazrat Musa alayhi salam. Hazrat Musa said, yes, my son, I am the Nabi of Allah, Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. Then Hazrat Musa asked with that son, oh son, any other supplication, any other prayer your parents used to do? Kehte haan, ek aur dua mere maa baap karte the. Jab khana khilata tha, to maa kehti thi, اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دینا. Ya Allah, please make my son neighbor of Hazrat Musa in paradise. Allahu Akbar. Hazrat Musa said, oh son, supplication of your mother is accepted. Yes, you are my neighbor in paradise. This is the reward to serve your parents. But nowadays, young brothers and sisters don't have time for their parents. They are not pleasing them. Their heart broken. دل ٹوٹے ہوئے ماں باپ کے، دکھی ہیں. ہمیں میسج آتے ہیں لوگوں کے، پیغام آتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے. They put us in old house. They have no time to talk with us. And always taunting. Always ان کو دل چھلنی کر رہے ہو آپ کو کیا آتا ہے؟ ارے ماں کو کہتے ہو، والد کو کہتے ہو، کیا آتا ہے؟ جب مجھے بولنا نہیں آتا تھا تو میرے رونے پر میری ماں کو پتا چل جاتا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے یا درد ہو رہا ہے. جس باپ نے انگلی پکڑ کر سکھایا اس کو کہتے ہو آپ کو کچھ نہیں آتا. جس نے کپڑے پہنائے، آج بیٹا باپ کو یہ کہے کہ یہ پیسے میرے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر میرا باپ یہ آپ کا یا میرا والد کہتا نا پیسے میرے تیرے نہیں، تو میں اور آپ تو بے لباس رہ جاتے. ہم تو بغیر لباس کے پیدا ہوئے تھے. کپڑے کس نے پہنائے؟ تعلیم کس نے دلائی؟ انگلی پکڑ کے چلایا کس نے؟ اور آج وقت آیا تو کہتے ہو یہ پیسے میرے ہیں. Hey, it's my money. No, I have nothing. Everything belongs to me. It is for my parents. وہ میرے ماں باپ کی ہے.
ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھا باپ آیا تھا اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے مجھے اپنا پیسہ نہیں دیتا ہے, خرچ نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر, نبی پاک جلال میں آ گئے اور اس نوجوان کا گریبان پکڑ کر فرمایا تو جا, تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. میرے پاس اور آپ کے پاس جو کچھ ہے نا, واٹ ایور آئی ہیو, مائی منی, مائی ریسپیکٹ, شہرت, دولت, عزت, ارے جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے اور میں ان کا دل دکھاؤں گا. پلیز ٹرائی ٹو آبزرو, ٹرائی ٹو ٹیک دا میسج آف قرآن. سورہ بقرہ پیغام دے رہی ہے, اے بچوں اپنے ماں باپ کا ادب کرنا, اللہ نواز دے گا, اللہ ترقی دے گا, اللہ عروج دے گا. مگر جو ماں باپ کا ادب نہیں کر رہے, جو ماں باپ کو ستا رہے ہیں, خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. اور آج نیت کریں, اور سبحان اللہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا, بعض اوقات لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ یس ناؤ آئی ریئلائز دیٹ آئی ڈیڈنٹ سرو مائی پیرنٹس اینڈ ناؤ دے آر ناٹ ان دنیا, دے پاسڈ اوے, واٹ از دا پروسیجر, ہاؤ آئی پلیز دیر سول, کس طرح میں ان کی روح کو راضی کروں. سبحان اللہ, واٹ اے بیوٹیفل ریلیجن وی ہیو. اگر کسی کے ماں باپ چلے گئے ہیں, انہیں راضی نہیں کر سکا, ان کی خدمت نہیں کر سکا, سبحان اللہ ہمیں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اب ان کے لیے ایصال ثواب کرے, ان کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کرے, ان کی قبر پر حاضری دے, وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھے, ان کو خوب ایصال ثواب کرے. اللہ ان کی روح کو اپنے بچے سے راضی کر دے گا. تو ایصال ثواب بھی تو کرے نا. آج تو ماں باپ کو بھول گئے, قبرستان کون جاتا ہے. تھوڑے دنوں پہلے سوشل میڈیا پر ایک خبر پڑی کہ one son went in graveyard and asked with the person who is to take care of graveyard, گورکن سے پوچھتا ہے I cannot find the grave of my mother, نہیں مل رہی مجھے ماں کی قبر. کہا کتنے ٹائم بعد آئے ہو؟ کہا I came after 10 years. 10 سال بعد ماں کی قبر پر جاتے ہیں تو کیسے یاد آئے گی. میں یہاں اب والدین سے بات کروں گا, آپ خود جائیں اپنے ماں باپ کی قبر پر, اپنے بچوں کو لے کر جائیں. یہ پریکٹس ہے, یہ ٹریننگ ہے کہ جب میں اور آپ دنیا سے جائیں تو ہمارے بچے ہماری قبر پر آئیں گے. اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں, ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں گے. If you have your parents, so kiss their hands in front of your child. اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں, وہ آئیں تو کھڑے ہو جائیں, ان کی بات پر لبیک کہیں. یہ ٹریننگ ہوگی کہ آپ کے بچے بھی آپ کا ادب کریں گے. یہ مقافات عمل ہے, یہ سبحان اللہ یہ وہ بات ہے. آپ دنیا میں کسی بھی مرد کو دیکھیں کہ اس کے بچے اس کا ادب کر رہے ہیں, آپ اس کو روک کے پوچھ لیں کہ لگتا ہے تم نے بھی اپنے ماں باپ کا ادب کیا تھا, تو کہے گا ہاں میں نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا, میرے بچے بھی میرا ادب کر رہے ہیں. اور جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے نا, دنیا میں ہی دیکھے گا اس کی اولاد اسے ستائے گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, چند باتیں ہیں, باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے. یہ ایک سورت ہے قرآن کی, اور اس ایک سورت کا میں نے میسج آپ کی طرف بڑھایا ہے. اگر پورا قرآن پڑھیں گے, پورا قرآن انڈرسٹینڈ کریں گے تو نہ جانے کتنی باتیں سیکھیں گے. کیا کچھ قرآن میں ہمارے لیے موجود ہے, مگر انفارچونیٹلی وی ہیو نو ٹائم ٹو ریسائٹ قرآن. پلیز قرآن سے محبت کیجئے, قرآن انڈرسٹینڈ کیجئے. اور اللہ کی رحمت سے آج کے دور میں دعوت اسلامی ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں قرآن سکھاتی ہے, قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے, ہمیں ماں باپ کا ادب سکھاتی ہے, ہمیں عشق رسول بتاتی ہے, ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیتی ہے. اتنی پیاری تحریک ہمارے پاس موجود ہے. ابھی میں نے کیا کہا, اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے. وی ہیو آل پروسیجر. آئیے تو صحیح آگے بڑھے, دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, ہمارے بچے بھی نیک بنیں گے, عالم بنیں گے, حافظ بنیں گے, ہماری بچیاں نیک بنیں گی, ہماری پوری فیملی پر انشاءاللہ انفلوئنس دین کا ہوگا, تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. دعوت اسلامی ہیو آل سسٹم. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اتنی بڑی سوسائٹی کے آپ لوگ آئے ہیں, آپ میں بزنس مین بھی ہوں گے, آپ میں ماشاءاللہ اس معاشرے کے انفلوئنشل لوگ بھی ہوں گے. دعوت اسلامی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے, ہمارا ایک ہی مقصد ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آئیے مل کر اس نیکی کے کام میں ہمارا تعاون دیں. ہم نان پولیٹیکل ہیں, نان وائلنٹ ہیں, ہم کسی اور کام میں نہیں, اللہ رسول کی بات کرنے والی آرگنائزیشن ہے. آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک مرکز یقیناً کیلگری میں بن چکا ہے, مگر میں چونکہ کل آیا ہوں میں نے معلومات کی, ابھی تو اس کیلگری کے فیضان مکہ جو مرکز ہے اس کا لون دینا بھی باقی ہے, مگر ہمیں تو اور آگے بڑھنا ہے. میں چاہتا ہوں یہاں اسلامک اسکول دعوت اسلامی کھولے, یہاں پر ہم جامعۃ المدینہ بنائیں جس سے بچے عالم بنے, ہماری
بچیاں عالمہ بنے اور ہماری فیملیز دین کی طرف آ جائے تاکہ گناہوں سے بچ کر اور انشاءاللہ اللہ رسول کی راہ پر ہم اس معاشرے کو لے کر چل سکیں. ایک آخری بات, ہمیشہ ہر بندے کا ذہن کیا ہوتا ہے نارملی, میرا بچہ فلاں ڈگری حاصل کر لے, فلاں ڈپلوما کر لے, فلاں بڑی یونیورسٹی سے پڑھ لے. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں کر رہا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, جب بیٹا بڑا افسر بن جاتا ہے نا, بڑا ڈگری ہولڈر بن جاتا ہے, تو بعض اوقات, میرا جملہ یاد رکھیے گا, بعض اوقات ماں باپ کو ڈر لگتا ہے بات کرنے میں کہ بیٹا بڑا آدمی ہو گیا ہے, کہیں برا نہ لگ جائے. لیکن جس کا بیٹا عالم بن جاتا ہے نا, مفتی بن جاتا ہے, کتنا بھی بڑا مبلغ کیوں نہ بن جائے, اس بیٹے کو ڈر لگتا ہے کہ ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اپنے بچوں کو دین کے قریب کرنا ہے یا دین سے دور کرنا ہے. میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ دلائیں, اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق آپ دنیاوی اسٹڈیز کراتے تو کروائیے, مگر دنیا سکھاتے سکھاتے اپنی اولاد کو دین سے اتنا دور نہ کر دو کہ وہ آپ کا ادب بھی چھوڑ دے. بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا ہے, تم اپنی اولاد کو دین کے حوالے کر دو, دین وہ اولاد تمہاری فرما بردار بنا کر تمہارے حوالے کر دے گا. وہ اولاد پھر آپ کے ہاتھ پیر چومنے والے بنے گی, کیونکہ قرآن اس کو یہ بتا رہا ہوگا, حدیث اس کو یہ بتا رہی ہوگی. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. اب میں آخر میں چاہوں گا کہ ایک 5-6 منٹ کی ویڈیو پریزنٹیشن ہے, انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی کس سسٹم کے ساتھ پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہی ہے, اور یہی سسٹم ہم کیلگری میں بلکہ پورے کینیڈا میں لانا چاہتے ہیں. کچھ چیزیں ہو چکی ہیں, کچھ اور کرنی ہے, ہمیں وے فارورڈ کرنا ہے. We need your support. Now let's go towards the small presentation about the work of Dawat Islami around the globe. Sallu ala al-Habib. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubu ila Allah, astaghfirullah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. دیر لگی کچھ اناؤنسمنٹس وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. ہر درود پاک پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, پڑھتے رہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. میں ادھر ہی آگے بتایا, وہی ٹیسٹ کر رہا تھا. چلے, میرا خیال ہے کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جب یہ انشاءاللہ پرابلم سالو ہو جائے گا تو ہم اس کو پلے کر دیں گے انشاءاللہ. اب میں چاہوں گا کہ یہاں کینیڈا دعوت اسلامی کے حوالے سے کچھ تفصیل مزید جو اسلام بھائی آئے ہیں انہیں بتایا جائے, اور کیلگری میں ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہیں, تو پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کی طرف چلے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Alhamdulillah Azza wa Jal, as you've heard that the work of Dawat Islami is taking place not only in Canada but throughout the world. Alhamdulillah, Dawat Islami is a movement for the propagation of Quran and Sunnah, and Alhamdulillah Azza wa Jal, in more than 190 countries the message of Dawat Islami has reached. And that message is that we need to strive to reform ourselves and try to reform the people of the entire world, inshallah Azza wa Jal. Alhamdulillah Azza wa Jal, those who are connected with the environment of Dawat Islami, they know that there are regular activities that take place. Alhamdulillah, we have Islamic centers in almost all major cities of Canada as well. Alhamdulillah, we have daily activities. Amongst them are the Madrasatul Madina for boys and girls. Alhamdulillah, we have weekly gatherings, 5 daily prayers, Jum'ah, Salah, and Alhamdulillah Azza wa Jal, we have an Islamic University branch in Montreal as well. The beauty of this Islamic University is that the students
Introduction of Dawat Islami 2026. Today I would like to take a few minutes of your time. Yes, please give me a few minutes and attentively listen to the introduction of Dawat Islami. Inshallah, as you continue listening, your love and your trust for Dawat Islami will continue to increase. The Madani aim of Dawat Islami is, I must strive to reform myself and people of the entire world. For self-reformation, there exists an excellent system for practicing pious deeds and to convey the message of religion to people across the world. A structured system of kafila has been established. These kafilas have achieved remarkable results. 3 days, 12 days, 1 month and 12-month kafilas are traveling within the country and abroad. Remember, these kafilas play a vital role in character building, and through their blessing, non-Muslims across the world are embracing Islam. Do you know that Dawat Islami conducts numerous Islamic short courses as well as long courses? You will be pleased to know that by the grace of Allah Almighty, in just 1 year, approximately 21,000 courses have already been conducted, in which more than 400,000 devotees of the Prophet have completed these courses and have benefited from the sciences of religion. The Department of Dawat Islami that makes Islamic scholars, from where we receive qualified scholars, is called Jamiatul Madina. Within the country and abroad, it has more than 1,500 branches. Alhamdulillah, more than 128,000 students are currently enrolled. So far, more than 41,500 students have completed the Faizan-e Shariat course and Dars-e Nizami, that is the Alim course, mashallah. Another outstanding department that spreads the light of the Holy Quran is Madrasatul Madina. Combined, the boys and girls branches of Madrasatul Madina within the country and abroad have reached more than 19,900 branches. Yes, I'm not talking about students. There are more than 19,900 branches. Alhamdulillah. More than 441,000 students are currently enrolled, and so far approximately 727,000 students have completed Hifz of the Quran or Nazra Quran from Madrasatul Madina. Now try to realize that, mashallah, how many Huffaz and how many Islamic scholars Dawat Islami has provided to the Ummah. Darul Madina Islamic School System is an Islamic school that, alongside English medium education, also provides religious education across the country and abroad. Darul Madina Islamic School System, along with its sub-department Faizan Islamic School System, collectively operates approximately 299 branches, where more than 54,000 students are receiving both religious and contemporary education. Now let us talk about an online academy, an online department through which the light of religious knowledge is being spread across the world. Faizan Online Academy is a splendid department of online education. Alhamdulillah, it has nearly 50 branches and more than 40 courses are being conducted in around 90 countries. At present, more than 27,000 students are studying online there, and more than 64,000 devotees of the Prophet have completed various courses. Darul Ifta Ahle Sunnat, subhanallah. This is an institute that provides guidance delivered by respected Islamic scholars and muftis. It has around 22 branches across Pakistan, and approximately more than 25,000 questions are answered every month, with Shari guidance being issued. Shari guidance is provided online and answers are given in person as well. Majlis-e Khuddamul Masajid wal Madarisul Madina. Under this department, alhamdulillah, more than 7,000 masajid have been built within the country and abroad, and every year hundreds more masajid continue to be added. The IT department of Dawat Islami, in which around 100 IT professionals are employed, has so far developed 87 websites and 55 applications. At present, by the mercy of Allah Almighty, DawatIslami.net is counted among one of the most active religious websites in the world. If we talk about social media department of Dawat Islami, alhamdulillah, it has over 70 million subscribers and followers across various platforms. Whichever social media platform you look at, you will see the strong presence of Dawat Islami there. YouTube, Facebook, Instagram, X. Which social media platform is there where Dawat Islami social media department is not serving the noble religion? Now speaking of media, alhamdulillah, Madani channel was truly excelled. This channel is available in 3 languages: Madani channel English, Madani channel Bangla, and Madani channel Urdu. And when kids Madani channel